شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نحمده ونصلي على رسوله الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، الحمدللہ کل ہماری 7ویں تراویح مکمل ہوئی تھی جس میں سورہ الاعراف مکمل کی گئی. آج انشاءاللہ 8ویں تراویح کی ادائیگی کی جائے گی. اس میں سورہ الانفال مکمل تلاوت کی جائے گی اور سورہ التوبہ کی 93 آیات جو ہے انشاءاللہ اس میں تلاوت کی جائیں گی. سورہ الانفال ایک مدنی سورت ہے اور انفال سے مراد مال غنیمت ہے. سورہ الانفال میں پوری جنگ بدر کے منظر، پیش منظر اور پس منظر کو بیان کیا گیا ہے، جو کہ کفر و اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، اور اس میں مسلمانوں کو قابل ذکر مال غنیمت حاصل ہوا تھا. اس جنگ میں مشرکین کی تعداد 1000 تھی جو کہ اسلحے سے بھرپور اور لیس تھی، جبکہ مسلمان صرف 313 تھے جو کہ نہتے تھے. 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو بدر کا میدان سجا. اس میں پہلی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، گریہ و زاری کی، رب کے حضور مناجات کی، رب کے حضور دعا کی، وہ مشہور دعا، وہ معروف دعا کی کہ یا اللہ کہ یہ دیکھ کہ آج میں نے تیرے لیے لا کر تیرے یہ 313 جانثار پیش کر دیے. اگر آج یہ مٹ گئے، تو نے اپنی نصرت کا وعدہ کیا تھا، اپنی نصرت عطا فرما دے. اگر یہ 313 آج مٹ گئے تو پھر اس کرۂ عرض پر تیرا نام لیوا جو ہے وہ کوئی نہ ہوگا. میرے دوستوں اور بھائیوں، تو رب نے اپنے وعدے کو پورا کیا. آنکھیں برس رہی تھیں، بار بار اب کی جو ہے چادر وہ کاندھے سے گر رہی تھی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، اور وہ چادر آپ کے کندھے پہ رکھ دیا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو سورہ کے شروع میں اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت قرار دیا، اور آیت نمبر 41 میں اپنی رحمت بے پایہ کا اظہار کرتے ہوئے مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے نام محفوظ کرنے کے بعد 80% غازیوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ صادر فرمایا. اور وہ حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور رسول کا حصہ 20% ملنے والا تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں، یتیموں، مساکین اور مسافروں پر خرچ کرنے کی جو ہے وہ تعلیم دے دی گئی. یہ ایک موقع تھا کہ جب ایک جانب قریش کا تجارتی قافلہ تھا جس کے پاس بیش بہا قیمتی ساز و سامان تھا، تو دوسری جانب قریش کا لشکر جنوب سے امڑ کر چلا آ رہا تھا، سارے ساز و سامان سے لیس لاؤ لشکر کے ساتھ، جس کی قوت و شوکت سرزمین عرب اس سے مروب ہو رہی تھی. ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشاورت کی. تو ظاہر ہے قافلے پر قبضہ کرنا آسان تھا، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ اس موقع پر حق کو حق کر دیا جائے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے. اسی کیفیت کو آیت نمبر 7 اور 8 میں بیان کیا گیا ہے. پھر جب جنگ شروع ہونے سے پہلے والی رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، جیسے میں نے عرض کیا، تو آپ نے گریہ وزاری کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا نقشہ جو ہے قرآن میں کھینچا کہ کس طرح جو ہے وہ آپ گڑ گڑا رہے تھے اور کلیجہ منہ کو آتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جبرائیل امین تشریف لے آئے، اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو وہ خوشخبری دی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس جنگ میں ہماری مدد کے لیے 1000 ملائکہ بھیجنے کا وعدہ فرما لیا ہے. اس کا ذکر ہمیں آیت نمبر 9 اور 10 میں ملتا ہے. آیت نمبر 15 اور 16 میں
مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جب کفار سے مٹ بھیڑ ہو تو کبھی منہ نہ پھیرنا اور پیٹھ نہ دکھانا۔ مشرکین مکہ جب مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو ابو جہل نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ جو ہے اس کو جو ہے تو جو حق ہے اس کو تو فتح دینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کا جواب آیت نمبر 19 میں دیا کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی زیادہ کیوں نہ ہو وہ تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ کفار کی شکست فاش کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگتے ہوئے کفار کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ابھی سری اس کی وہ نہیں تھی، کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ اچھا ایک یہ اصول ہے کہ جب کوئی گرفتار ہو جائے تو پھر اس کی جان محترم ہو جاتی ہے اور تمام انسانی حقوق محفوظ ہو جاتے ہیں اور ان کی ادائیگی اسلامی حکومت پر فرض ہو جاتی ہے۔ اسی رول کو دیگر اقوام نے بعد میں لیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ممالک میں رول قائم ہے، یہ ایک الگ میٹر ہے کہ کوئی اس پہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا، لیکن یہ جو تمام جنگی قوانین میں آتا ہے کہ جو قیدی محفوظ ہو جائیں ان پر ظلم و زیادتی وہ نہیں کی جائے گی اور ان کے تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے گا۔ چنانچہ آیت نمبر 67 سے 69 میں بیان فرمایا گیا کہ اس حالت جنگ میں قیدی بنانا وہ درست فعل نہیں، بلکہ جنگ کے دوران دشمن کی طاقت کو اچھی طرح کچل دینا ضروری ہے، یعنی دوران جنگ لوگوں کو قید بنانا شروع نہ کر دیا جائے، ظاہر بات ہے پھر معمون ہو جائیں گے، لہذا حکم دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقاعدہ رول بنا دیا کہ دوران جنگ جو آپ سے لڑنے والے ہیں ان کو قیدی بنانا درست نہیں، بلکہ ان کی طاقت کو اچھی طرح کچل دینا ضروری ہے، چونکہ یہ پہلا موقع تھا اور اللہ کے اس اصول کا پہلے سے علم نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف آئندہ نہ کرنے کی تنبیہ کے ساتھ معافی کا اعلان بھی کر دیا ان آیات میں۔ سورہ توبہ کا ایک نام سورہ البراءت بھی ہے۔ یہ قرآن کی وہ واحد صورت ہے کہ جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوتا، جس کی مفسرین کرام نے مختلف وجوہات بیان فرمائی ہیں، لیکن سب سے اچھی جو وجہ لگی وہ امام راضی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کو مرتب کروایا اللہ کے حکم سے تو انہوں نے اس سورہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی وہ بسم اللہ نہیں لکھی اور بعد کے لوگ بھی اس کی پیروی کرتے رہے۔ یہ ایک ثبوت ہے کہ قرآن کو نبی سے جوں کا توں لینا اور جیسا دیا گیا ویسا ہی اس کو محفوظ رکھنے میں کس درجہ احتیاط سے کام لیا گیا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو جاتا ہے، بیشتر لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن کئی افراد ہیں اور قبائل ہیں جو اب بھی اپنی پرانی ڈگر پر قائم رہتے ہیں، لہذا مشرکین سے جو معاہدے ہوئے تھے ان سے برات کا اعلان کر دیا گیا اور انہیں 4 ماہ کی مہلت دے دی گئی کہ یا تو وہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا اپنے مذہب پہ اگر انہوں نے قائم رہنا ہے تو پھر وہ حدود حرم سے باہر نکل جائیں اور جا کر جو ہے وہ اپنا قیام وہاں کریں، لیکن ان پر تبدیلی مذہب کے لیے کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی، تاہم مسلم حکومت کے قوانین کی پابندی کرنا ان پر لازم ہوگی۔ 8 اور 9 ذی الحجہ کو اسی موقع پر جو حج کیا، کافروں نے اپنے انداز میں کیا، مسلمانوں نے اپنے انداز میں کیا، چنانچہ 9 ہجری کے حج کے موقع پر مشرکین کو بیت اللہ سے منع کر دیا گیا۔ آگے چل کر ہمیں غزوہ حنین کا منظر نظر آتا ہے۔ شوال 8 ہجری میں مکہ اور طائف کے درمیان وادی حنین میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اس غزوے میں مسلمانوں کی ایک بھاری اکثریت تھی جو کہ تقریباً 12,000 کے قریب تھے، اور اس وقت ان کے ذہنوں میں ایک چیز یہ تھی کہ آج ہم بہت طاقتور ہیں، بہت زیادہ ہیں، اس سے پہلے ہم کم تھے لیکن ہمیں جو ہے فتوحات ملتی رہی ہیں، تو آج ہمیں کون زیر کر سکے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دکھایا کہ وہاں پر جو ہے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، مسلمان جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، سوائے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور چند صحابہ کے کہ جو اپنے قدم جمایا وہاں پر ڈٹے رہے اور اپنی دوبارہ فوج کو منظم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اگر اس جنگ میں حنین میں شکست ہو جاتی تو فتح مکہ میں جتنے ثمرات حاصل ہوئے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ضائع ہو جاتے اور کھو دینا پڑتے۔ وہ منافقوں اور مسلمانوں میں امتیاز کرنے والی بنیادی چیز پھر غزوہ تبوک بنی، جس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں اس سورہ توبہ میں ملتا ہے کہ جو کہ رومیوں کے ساتھ مقابلہ، جو اس وقت سپر پاور تھے اور جو ہے وہ سرحد پر چڑھائی کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے، یہ کیفیت وہ تھی کہ شدید گرمی کی کیفیت تھی، فقر و فاقہ تھا، دوسری طرف جو ہے فصلیں بالکل تیار تھیں، اور جو مسلمان تھے وہ تو دامے درمے سوکھنے ڈٹ گئے، میدان میں آ گئے، اپنے اموال پیش کر دیے انہوں نے، اور جس میں بڑے بڑے مناظر جو ہے وہاں دیکھنے میں آئے، لیکن منافقین جو تھے انہوں نے طرح طرح کے ہیلے بہانے شروع کر دیے، جس پر اللہ نے وہاں پر جو ہے وہ ایک خط کھینچ دیا اور باقاعدہ مسلمانوں کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ہاں یہ لوگ ہیں جو کہ منافقین ہیں جو اس موقع پر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اگر یہاں پر روم اس کو فتح کر لیتا تو ساری ریاست مٹ جاتی، اور آج ظاہر ہے کہ نام لیوا مسلمانوں کو کوئی نہ ہوتا، اور یہاں اگر مسلمانوں کو فتح ہو جاتی تو ظاہر ہے پھر یہ جو ہے وہ آگے سوتے پھوٹتے، جو کہ الحمدللہ وہ بعد میں پھوٹتے رہے وہ۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ یہ منافقین ہیں، ان کی مذمت کی گئی، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ ان کے لیے استغفار بھی نہیں کریں گے، آپ 70 بار بھی استغفار کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول نہیں کرے گا، اور ان کا نماز جنازہ اگر ہو جائے، کوئی مر جائے، اس کا نماز جنازہ بھی جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 41 میں حکم دیا گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، ہلکے ہو یا بوجھل، اور اس میں ایک تو اللہ کا حکم تھا، دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب اس قدر انقلابی تھا کہ لوگوں نے اپنے گھر کی ساری جمع پونجیاں لا کے وہاں رکھ دی۔ وہ معروف واقعہ، مشہور واقعہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان لا کے پیش کر دیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال پیش کر دیا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں اونٹ مال سے لدے ہوئے پیش کر دیے، عبد الرحمن بن عوف وہ مال کی زر و جواہر لے کر آ گئے۔ جب پوچھا گیا کہ عبد الرحمن کتنا لے کے آئے اور کیا لے کر آئے، تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تو پتہ ہے کہ میں کیا لے کے آیا، اس میں درہم و دینار ہیں، اس میں اشرفیہ ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ اس میں کتنا ہے، کیوں کہ میرے رب نے مجھے آج تک گن کر نہیں دیا۔ یہی وہ موقع ہے جس میں ابو عقیل کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا نکل جاتے ہیں چپ چاپ، اور جا کے جو ہے وہ ایک یہودی کے باغ کو ساری رات پانی دیتے ہیں، اور پھر جو صبح ایک عصا کھجوریں ملتی ہیں وہ لے کر آتے ہیں، آدھی گھر پر دیتے ہیں کیونکہ 2 اور 3 دن سے گھر پر فاقے تھے، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، اور آدھی لا کر یہ خدمت اقدس میں پیش کر دیتے ہیں، جس پر منافقین بھپتیاں کستے ہیں کہ لو جی یہ روم کو فتح کرنے جائیں گے ان کھجوروں سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں وہ اور کہتے ہیں سارے مال پر پھیلا دو، ہمارا سرمایہ ہمارا کیپٹل تو یہی ہے۔ یہی وہ موقع تھا۔ جو لوگ کسی شرعی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، مسلمان تھے، دل سے چاہتے تھے کہ اس غزوے میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، لیکن مجبوری ایسی تھی کہ ان کے پاس سواری نہیں تھی اور دیگر مجبوریاں تھیں، جس کی وجہ سے وہ ساتھ آپ کے جو ہے وہ سفر پر نہ جا سکے، لیکن دل ان کے جو ہے وہ اندر سے بہت اداس تھے، آنکھیں ان کی برس رہی تھیں۔ اس کا نقشہ آیت نمبر 92 میں جو ہے وہ کھینچا گیا، یہاں پر جو کھینچا گیا، اور وہ جہاز سے وہ محروم رہ گئے۔ اس طرح جو ہے یہ ہمارا الحمدللہ آج 10 سپارے ہمارے یہاں مکمل ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ